السلام علیکم ناظرین اکرام، میرا نام ہے فلک زاہد اور آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کے بارے میں ہے، جن کی زندگی کے متعلق آج میں اس مختصر سی ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، ایران کے سابق شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی زندگی دور حاضر کے ان فرما رواؤں کے لیے نمونہ عبرت ہے جو مغرب کی دوستی میں سرشار ہیں۔ محمد رضا شاہ 26 اکتوبر 1919 کو تہران میں پیدا ہوئے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے اوائل میں ان کے والد رضا شاہ کا رجحان اتحادیوں کی مخالف طاقتوں کی طرف تھا۔ گو ایران نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اتحادی مطمئن نہ تھے۔ انہی کی کاوشوں سے 1941 میں رضا شاہ اول اپنے بیٹے محمد رضا شاہ کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے۔ محمد رضا شاہ پہلوی 1941 سے 1979 تک 38 برس ایران میں سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ ابتدائی دور میں وہ عوام میں بڑے ہر دل عزیز تھے۔ ڈاکٹر محمد مصدق نے جب ان کے خلاف قدم اٹھایا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تو صرف 3 روز میں ایرانی عوام شہنشاہ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ واپس ایران آ گئے۔ زرعی اصلاحات اور زمین کی کسانوں میں تقسیم ان کے بڑے اصلاحی اقدامات تھے، لیکن آگے چل کر شہنشاہ کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے صرف تہران میں 50,000 افراد اچانک بے روزگار ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1972 اور 1978 کے درمیان بدعنوانی کے باعث ملک کو کم از کم $40 ارب کا نقصان ہوا اور ہر سال قومی بجٹ کا 1/3 خرد و برد ہو جاتا تھا۔ یہ تشویشناک صورتحال دیکھ کر طلبہ نے جلوس نکالے اور حالات مزید ناسازگار ہوتے چلے گئے۔ 19 دسمبر 1977 کو روزنامہ اطلاعات نے حکومت کا ایک خط شائع کیا جس میں آیت اللہ خمینی پر ایک غیر ملکی طاقت کا ایجنٹ ہونے اور عرب ملکوں سے رقوم وصول کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 1963 میں شاہ نے امریکیوں کو ایرانی قوانین سے مستثنی قرار دیا تو آیت اللہ خمینی نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پر انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ آیت اللہ خمینی پہلے ترکی گئے، پھر عراق اور وہاں سے فرانس چلے گئے۔ طلبہ اور صحافیوں کی جانب سے شاہ کی مخالفت سے کہیں زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ تیل کی صنعت کے 50,000 مزدوروں نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دی تھی۔ ملک میں توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ ہوائی اڈوں پر کام معطل ہو گیا۔ فوج بھی، جس کی وفاداری پر شاہ کو ناز تھا، احکامات کی بجا آوری میں پس و پیش سے کام لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر شاہ نے اعلان کیا، میں اپنی پچھلی غلطیوں کی تلافی کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں آزادانہ انتخابات منعقد کرانے کی غرض سے ایک قومی حکومت تشکیل دوں گا، لیکن شاہ اپنا اعتبار کھو چکا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہنگامے تیز تر ہو گئے۔ شاہ نے آخری چال یہ چلی کہ کرائے کے آدمی لیے اور اپنی حمایت میں جلوس نکلوایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ لوگ اب شاہ کی حمایت کرنے لگے ہیں، مگر یہ منصوبہ بھی ناکام رہا۔ ناظرین کرام، آریہ مہر ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ آریہ کے معنی معزز کے ہیں اور مہر سورج کو کہا جاتا ہے، یعنی سورج کی طرح معزز یا سورج کی طرح قابل احترام۔ ایران کے آخری شاہی فرمانروا رضا شاہ پہلوی بھی اپنے دور حکومت میں اسی لقب سے جانے جاتے تھے۔ چنانچہ ناظرین اکرام، نئے دور کی صبح طلوع ہوئی۔ آریہ مہر کا گہن میں لگا ہوا آفتاب اقبال ڈوبنے کو تھا، مگر شاہ آخری وقت تک اپنا تخت و تاج بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے آیت اللہ خمینی سے مفاہمت کی کوشش بھی کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر رضا شاہ نے شاہ پور بختیار کو حکومت بنانے کی دعوت دی، مگر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ 30 جنوری 1979 کی سپہر تہران ریڈیو پر اعلان ہوا، شاہ اور شاہ بانو ایران سے قاہرہ چلے گئے ہیں۔ سارا شہر سڑکوں پر نکل آیا، لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے۔ آیت اللہ خمینی کی ہدایت پر یوم نجات منایا گیا۔ شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی شرق اوسط میں امریکی مفادات کا بہت بڑا محافظ تھا، لیکن امریکہ نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس مصیبت کے عالم میں اسے کوئی ملک پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاہ نے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں 27 جولائی 1980 کو قاہرہ میں دائی اجل کو لبیک کہا اور شمعی قسمت اسے دفن ہونے کے لیے وطن میں زمین بھی نہ ملی۔ بقول بہادر شاہ ظفر، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ ناظرین کرام، شہنشاہ ایران کے متعلق یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔